اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ فیاض حنیف سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ پوری کائنات کا خالق، اس کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد، ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے اور زمین کا قانون جو ہے، زمین کے قوانین فیصلے ہیں، انسان اپنے بنائے ہوئے اصولوں، ضابطوں اور قوانین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی مبعوث فرمائے، ان پر کتابیں نازل فرمائیں اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کے اوپر قرآن کتاب نازل فرمائی، شریعت نازل فرمائی ہماری رہنمائی کے لیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کائنات کا مالک، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، تو اس کے اوپر اس کی نازل کردہ شریعت جو ہے اس کا نفاذ نہ ہو اور انسان جو ہے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کے مطابق اپنے فیصلے کرے، اپنے اختلافات، اپنے تنازعات اور دوسرے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ان کے فیصلے جو ہیں انسان اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ان کے فیصلے کریں۔ یہ کسی طرح بھی لاجیکل نہیں ہے اور کسی طرح بھی بات دل کو نہیں لگتی کہ قرآن کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی شریعت کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کو صرف آخرت تک محدود کر دیں۔ اپنے دین کو صرف ہم یہ سمجھ لیں، زندگی چند ایک جو محدود کر دیں اس کو مسجدوں تک، کہ ہم جو ہے صرف مسجد عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، تسبیح کر لی اور اس کے بعد جو ہے باقی زندگی کے سارے معاملات جو ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنے قوانین کے مطابق چلائیں۔ اس سلسلے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 10، اس کا میں ترجمہ اور مختصر جو تشریح ہے میں وہ پیش کروں گا۔ اس کی میں پہلے آیت پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی میں مختصر تشریح جو ہے وہ پیش کروں گا۔ فیاض حنیف سندو سپیکس میرا یوٹیوب کا چینل ہے، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کی بہتری، امپرومنٹ کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ بھی کریں، اور اگر پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا آیت 10، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب اس کا میں مختصر تشریح پیش کروں گا۔ تشریح کے لیے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب تفہیم القرآن، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے مدد لی جائے گی۔ جیسا کہ آیت میں فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے۔ یعنی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مالک کائنات اور ولی حقیقی ہونے کا فطری اور منطقی تقاضا ہے۔ جب بادشاہی اور ولایت اسی کی ہے تو لامحالہ پھر حاکم بھی وہی ہے، اور انسانوں کے باہمی تنازعات و اختلافات کا فیصلہ کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ اس کو جو لوگ صرف آخرت کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، یعنی کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے چند مذہبی رسموں اور ہماری عبادات تک محدود ہے، باقی دنیا کے معاملات میں اس کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، وہ غلطی کرتے ہیں۔ کوئی امر کی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ حاکمانہ حیثیت اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ صرف موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں صرف عقائد اور چند مذہبی مسائل تک اسے محدود قرار دیتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ عام ہیں اور صاف نزاعات و اختلافات میں اللہ کو فیصلہ کرنے کا اصل حقدار قرار دے رہے ہیں۔ ان کی روح سے اللہ جس طرح آخرت کا مالک کے یوم الدین ہے، اسی طرح دنیا کا بھی احکم الحاکمین ہے، اور جس طرح وہ اعتقادی اختلافات میں یہ طے کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک اسی طرح قانونی حیثیت سے بھی وہی یہ طے کرنے والا ہے کہ انسان کے لیے پاک کیا ہے اور ناپاک کیا۔
جائز اور حلال کیا ہے، اور حرام و مکروہ کیا ہے، اور نیکی و خوبی کیا، معاملات میں کس کا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے، معاشرت اور تمدن اور سیاست اور معیشت میں کون سے طریقے درست ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ اسی بنیاد پر تو قرآن میں یہ بات اصول قانون کے طور پر ثبت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سے مختلف جگہ پر اس کو بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت 59 میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ سورہ الاعراف آیت 3 میں اللہ پاک نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسی کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ سورہ الاحزاب آیت 36 میں اللہ پاک نے فرمایا، وما کان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ پھر جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے اس کے اندر یہ ایک اور معنی بھی دے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اختلافات کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا محض قانونی حق نہیں، یعنی قانونی حق ہی نہیں ہے جس کے ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے کفر و مومن ہونے کا مدار ہے، بلکہ اللہ فی الواقع عملاً بھی حق اور باطل کا فیصلہ کر رہا ہے، جس کی بدولت باطل اور اس کے پرستار آخرکار تباہ ہوتے ہیں اور حق اور اس کے پرستار سرفراز کیے جاتے ہیں، خواہ اس فیصلے کے نفاذ میں دنیا والوں کے لیے کتنی ہی تخویر ہوتے ہوئے نظر آتی ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، یعنی ایک دفعہ میں نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ جیتے جی مجھے اس کی مدد، اس کی رہنمائی، اسی کی حمایت و حفاظت اور اسی کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہے۔ پھر فرمایا میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی جو معاملات بھی مجھے اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں میں اس میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کرتا ہوں۔ کوئی مصیبت، تکلیف یا مشکل پیش آتی ہے تو کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو اسی کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اسی سے رہنمائی طلب کرتا ہوں اور اسی کی تعلیم و ہدایت میں اس کا حل یا حکم تلاش کرتا ہوں، اور کسی سے نزاع ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، نزاع ہوتا ہے تو اس کے فیصلے کے اسی کی طرف، اللہ کی طرف دیکھتا ہوں کہ اس کا آخری فیصلہ وہی کرے گا، اور یقین رکھتا ہوں کہ جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہی حق ہوگا۔